الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الاخبار الاخیار، یہ کتاب حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اس میں بزرگوں کی باتیں لکھی ہیں۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک ارشاد لکھا ہوا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بدن کی سلامتی کم کھانے میں، روح کی سلامتی گناہوں کی کمی میں ہے، اور دین کی سلامتی شب معراج کے دولہا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے میں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماہ رجب المرجب اپنی بہاریں لٹا رہا ہے، اس کو شہر اللہ کہتے ہیں، اللہ کا مہینہ، اور اس مہینے میں کثرت سے مسلمان استغفار کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، اس کی فضیلت ہے، نفل روزے رکھتے ہیں۔ اسی مہینے کی 27 تاریخ کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزے کا ظہور ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا دیدار کرایا، ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، لا مقام پر بلایا، وہ مقام عطا فرمایا جو نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا۔ تو اسی سلسلے میں فیضان معراج یہ پروگرام مدنی چینل پر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ شب معراج کا کلام مداح الحبیب حضرت مولانا جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پچھلے 2 سلسلوں میں آپ نے دیکھا ہوگا۔ آج بھی انشاءاللہ اس کے کچھ اشعار بھی پڑھے جائیں گے، کچھ اس کی وضاحت کی جائے گی، اور معراج کی باتیں کریں گے، معراج والے دولہا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کریں گے۔ سناؤ ہمیں محمد کی باتیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ باتیں ہیں میرے جینے کی باتیں۔ سبحان اللہ۔ قبالہ بخشش میں یہ اس کی آپ زیارت کر رہے ہیں، اس میں یہ کلام موجود ہے۔ پردہ رخ انور سے جو اٹھا شب معراج، اٹھا شب معراج، پردہ رخ انور سے جو اٹھا شب معراج، اٹھا شب معراج، جنت کا ہوا رنگ دوبالا شب معراج، جنت کا ہوا رنگ دوبالا شب معراج، تھی راستے بھر ان پہ درودوں کی نچھاور، درودوں کی نچھاور، تھی راستے بھر ان پہ درودوں کی نچھاور، درودوں کی نچھاور، باندھا گیا تسلیم کا صحرا شب معراج، دولہا تھے محمد تو باراتی تھے فرشتے، باراتی تھے فرشتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دولہا تھے محمد تو باراتی تھے فرشتے، باراتی تھے فرشتے، اس شان سے پہنچے میرے مولا شب معراج۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج لامکاں کی سیر کو جا رہے ہیں، رب کا دیدار کرنے جا رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ فرشتوں کی بارات ہے جو درود و سلام پیش کر رہے ہیں، اور بڑی شان کے ساتھ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کو جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی رحمت سے وہ مہکا گل وحدت، مہکا گل وحدت، اللہ کی رحمت سے وہ مہکا گل وحدت، مہکا گل وحدت، خوشبو سے بسا عالم بالا شب معراج۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں یکتا پھول ہیں، ایسے مہکے آپ شب معراج کہ عالم بالا، آسمان اور اس سے اوپر کے فلک سب آپ کی مہک سے خوشبودار ہو گئے۔ یاد رکھیے عاشقان رسول، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک پیدائشی طور پر خوشبودار تھا۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو ہر طرف خوشبو پھیل گئی، خوشبو والے آئے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک خوشبودار، آپ کا پسینہ مبارک خوشبودار، کائنات کی بہترین خوشبو، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تھوک مبارک میں بھی خوشبو تھی۔ سبحان اللہ۔ بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں، واللہ کیسی خوشبو میں بسائے ہیں تمہارے گیسو۔ سبحان اللہ۔ اور اب بھی سونگنے والے سونگتے ہیں، مدینے سے خوشبو آتی ہے، مدینے کی گلیوں سے خوشبو آتی ہے، مدینے کی مٹی سے خوشبو آتی ہے، مواجہ اطہر پر حاضری دینے والوں کو خوشبو آتی ہے، عاشق رسول دنیا سے جاتے ہیں خوشبو آتی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ وفات کے وقت بھینی بھینی خوشبو محسوس ہو، سمجھو حضور تشریف لائے ہیں، میت کو لینے آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ روشن ہوئے سب ارض و سما نور سے اس کے، نور سے اس کے، روشن ہوئے سب ارض و سما نور سے اس کے، نور سے اس کے، جب ماہ عرب عرش پہ چمکا شب معراج۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب عرش پر جلوہ گر ہوئے تو آپ کے نور سے زمین و آسمان روشن ہو گئے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عرش پر جلوہ گر ہوئے تو آپ کے نور سے زمین و آسمان سب روشن ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تھا چرخ چہارم پہ کوئی طور کے اوپر، طور کے اوپر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج طور، کوہ طور پہاڑ کا نام ہے، وہ طور، طور کی قسم، پہاڑ جہاں حاضر ہو کر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام رب سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، یہ ان کی معراج۔ سبحان اللہ۔ اور کوئی چرخ چہارم پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معراج چوتھے آسمان پر۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج، آپ کی بلندی تو تمام سر بلندیوں کی بلندی سے بھی بلند۔ مداح الحبیب کتنی عشقوری بات لکھتے ہیں، تھا چرخ چہارم پہ کوئی طور کے اوپر، طور کے اوپر، سرکار گئے عرش سے بالا شب معراج۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر، اور معراج کی رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چوتھے آسمان پر ہی ملاقات کی۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شب اسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوسرے آسمان پر پایا۔ حضور کا استقبال صلی اللہ علیہ وسلم،
اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی بن کر نماز سارے نبیوں نے پڑھی. پہلے بیت المقدس میں مسجد اقصی میں جمع ہوئے، پھر ہر نبی کو ہمارے نبی نے ان کے مقام پر دیکھا. تو ظاہر یہ ہے کہ مقام سیدنا مسیح عیسیٰ علیہ السلام دوسرا آسمان ہے، اور بشور کیا ہے؟ چوتھا آسمان. اور اعلی حضرت نے کیا کہا؟ طور موسیٰ چرخ عیسیٰ، کیا مساوی یہ دنا ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ بلایا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عرش پر بلایا، اس کے پار بلایا، قرب خاص عطا فرمایا. قرآن میں کیا فرمایا؟ ثم دنا فتدلی، پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا. سبحان اللہ. یہ مقام یہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. طور موسیٰ چرخ عیسیٰ یہ اس مقام کے قریب نہیں ہو سکتا. اعلی حضرت نے جہاں حضور کی معراج کو بیان کیا، انبیاء کرام کی معراج کو بھی بیان کیا. امام کشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ احادیث میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی معراج کی تفصیل کا ذکر نہیں ملتا. البتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ میں اتنا ملتا ہے، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پارہ 7 سورہ انعام آیت نمبر 75. اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمان اور زمین کی. یعنی جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو دین میں اللہ تعالیٰ نے بینائی عطا فرمائی، ایسے ہی انہیں آسمانوں اور زمین کے ملک دکھاتے ہیں، آسمان اور زمین کی خلق دکھائی، آیات سماوات والارض دکھائی. اور ابراہیم علیہ السلام کو پتھر پر کھڑا کیا گیا، آپ کے لیے آسمان کے پردے ہٹا دیے گئے، یہاں تک کہ آپ نے عرش و کرسی دیکھی، آسمانوں کے عجائب دیکھے، جنت میں اپنا مقام دیکھا. آپ کے لیے زمین کے پردے بھی ہٹا دیے گئے، یہاں تک کہ آپ نے تحت الثری سب سے نچلی زمین تک دیکھی، زمین کے عجائبات دیکھے. اور یہ دیکھنا دل کے ساتھ تھا یا سر کی آنکھوں سے، اس میں اختلاف. اور حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کلام سننے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ نے طہارت کی، پاکیزہ لباس پہنا، روزہ رکھا، کوہ طور پر حاضر ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ایک بادل نازل فرمایا جس نے پہاڑ کو ہر طرف سے کافی دور تک ڈھک دیا. شیاطین الگ ہو گئے، زمین کے جانور الگ ہو گئے، یہاں تک کہ ساتھ رہنے والے فرشتے علیحدہ کر دیے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے آسمان کھول دیا گیا. آپ نے فرشتوں کو ملاحظہ فرمایا کہ فرشتے ہوا میں کھڑے ہیں. آپ نے عرش الہی کو صاف دیکھا، الواح پر قلموں کی آواز سنی. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے کلام فرمایا. آپ نے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں اپنی معروضات پیش کی. اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام کریم سنا کر نوازا. جبریل امی علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وہ حضرت جبریل امی علیہ السلام نے بھی نہیں سنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام ربانی کی لذت نے اللہ تعالیٰ کے دیدار کا آرزو مند بنا دیا. تو علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی طرف جو رسول بھیجے ان کو ان کے مرتبے کے مطابق معراج بھی عطا ہوئی. موسیٰ علیہ السلام کی معراج کا بھی آپ نے سنا. اللہ اکبر. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے معراج ثابت ایسی کسی کے لیے نہیں، کیونکہ یہ آپ کے خصائص اور مراتب میں سے ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری باتیں لکھی. تمام معجزات اور دراجات جو انبیاء کو الگ الگ عطا کیے گئے وہ تمام، بلکہ ان سے بڑھ کر حضور کو عطا ہوئے
حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ درجہ ملا کہ وہ طور پہاڑ پر جا کر رب سے ہم کلام ہوتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر بلائے گئے، حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں بلائے گئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام میرے نبی، پیارے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج دی گئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام بھی فرمایا۔ اس معراج میں آسمان کی سیر بھی ہوئی، جنت کی سیر بھی ہوئی، دوزخ کا معائنہ بھی ہوا، غرض کہ وہ سارے مراتب ایک معراج میں طے کرا دیے گئے۔ مفتی صاحب مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حکیم الامت کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تمام پیغمبروں نے اللہ پاک کی جنت دوزخ کی گواہیاں دیں، اپنی اپنی امتوں سے پڑھوایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، مگر ان حضرات میں سے کسی کی گواہی دیکھی ہوئی نہیں تھی، سنی ہوئی تھی۔ گواہی کی انتہا دیکھنے پر ہوتی ہے، تو ضرورت تھی اس جماعت پاک انبیاء میں کوئی ہستی وہ بھی ہو جو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر گواہی دے، اور اس کی گواہی پر شہادت کی تکمیل ہو جائے، کمپلیشن ہو جائے۔ یہ شہادت کی تکمیل حضور علیہ السلام کی ذات پر ہوئی۔ سبحان اللہ۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تمام مملکت الہیہ کے باعطائے الہی مالک ہیں، اسی لیے تو جنت کے پتے پتے پر حضور کا نام لکھا ہوا ہے، حوروں کی آنکھوں پر حضور کا نام لکھا ہوا ہے، ہر جگہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اللہ پاک کی مرضی تھی کہ جس کو اپنی چیزوں کا، اپنے ملک کا مالک بنایا، جیسے اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا، کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو اللہ پاک کی مرضی یہ تھی کہ مالک کو اس کی ملکیت دکھا دی جائے۔ یہ معراج کی حکمت بھی بیان کی جا رہی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت 30ویں جلد میں اس کو نقل کرتے ہیں، مجھے میرے رب عز و جل نے فرمایا نخلت ابراہیم خلتی، میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، وکلمت موسیٰ تکلیما، اور موسیٰ سے کلام فرمایا، وَأَعْطَيْتُكَ يَا مُحَمَّدُ كِفَاحًا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے میرا جمال پاک بے پردہ و بے حجاب دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے نبی کی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام طور پہاڑ پر جاتے تھے، مصر و مدین کے یہ درمیان پہاڑ، اور انہیں درخت سے ندا کی گئی تھی، اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں تمام جہانوں کا پالنے والا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کئی بار بغیر فرشتے کے وسیلے کے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، تو لقب ہوا کلیم اللہ، اور بہت افضل ہیں آپ نبیوں میں۔ اور کلیم کے معنی کیا ہیں؟ بار بار کلام فرمانا۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور یہ کلام تھا بیداری میں، باقی نبیوں سے ایسے بے واسطہ کلام نہ ہوا، مگر یہ کلام تھا حجابانہ، یعنی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کلام تو کرتے تھے، رب کا دیدار نہیں ہوتا تھا، اور ہمارے حضور سے معراج میں اللہ تعالیٰ نے بے حجاب کلام کیا، اور یہاں دیدار کے ساتھ گفتار بھی تھی۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یہ سورہ نجم میں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ معراج کرائی جو کسی کو نصیب نہیں ہوئی، اور کتنا فرق ہے کوہ طور اور عرش رسول میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اور محبوب خدا بلائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے،
میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. کاش رخ مصطفیٰ کی روشنی کے صدقے میں، نور مصطفیٰ کے صدقے میں ہمارا دل روشن ہو جائے، جس میں دنیا کی محبت ہے، تکبر ہے، حسد ہے، خود پسندی ہے، ریاکاری، نہ جانے کیا کیا بلائیں بھری ہوئی ہیں. اللہ پاک محبوب کے صدقے میں ہمارا ظاہر بھی روشن فرمائے، ہمارا باطن بھی روشن فرمائے، ہمیں روشن قبر بھی عطا فرمائے اور روشنیوں والی جگہ جنت بھی عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.